أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ،
اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو، جب یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی ہیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنا سر مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والے وہاں سے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی جو سورۃ المنافقون آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ترجمے کے ساتھ، الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ منافقون سورے کے نام کے اعتبار سے اس میں منافقوں کا ذکر ہے، تمام سورے میں تقریباً منافقوں کا ذکر ہے، اور ذکر کر کے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے لوگ تھے۔ دراصل اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے مدینے میں یہ نازل ہوئی، تو مدینے کے بارے میں تو ایک بات یعنی اس سے پہلے یا بتائی یا نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بات تو بہت مشہور ہے، سیرہ بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سیرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ عبداللہ بن ابی نامی ایک منافق تھا جو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یعنی وہ سردار بننے والا تھا، اس کو بڑا بنا رہے تھے وہاں کا، بڑا بنا رہے تھے وہاں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا گیا، اس کو سرداری نہیں ملی عبداللہ بن ابی کو۔ تو ایک اس کی تو دشمنی کی وجہ یہ تھی، دوسری یہ کہ وہ دھوکہ دینا چاہ رہا تھا اسلام کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، اسی لیے اس نے کیا کیا، ایمان تو لا لیا، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان میں ٹیڑیاں نکالنا، کچھ بھی غلط بول دینا، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا، اس قسم کی رذیل حرکتیں وہ کرتا تھا۔ تو یہ حرکتیں جب وہ کرتا تو اس کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یعنی جب اسلام کے احکامات سنائے جاتے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، یہ تکلیف وہ گاہے ماہے نکالتے رہتا تھا عبداللہ بن ابی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی غزوہ موریسی یا غزوہ بنی مصطلق، تو یہ جو غزوہ تھا وہ غزوے میں ہوا یہ کہ وہ غزوہ ہونے کے بعد یعنی وہ جنگ کے بعد میں چند مہاجرین اور انصار، ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ بحث ہو گئی، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی میں۔ مہاجر صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے وہ مہاجر صحابی، اور جو مدینے میں رہتے ہوئے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کیے وہ مددگاروں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصاری ایک صحابی تھے، ایک مہاجر صحابی تھے، دونوں میں کچھ بحث ہو گئی۔ انسان ہے کہ مطلب کوئی بات کسی کو بری لگی، کسی کو اچھی لگی، کچھ ہوتا تو مطلب کچھ نوک جھوک تو ہوتی، سبھی کے درمیان ہوتی، لیکن یہ نہیں کہ اس کو بڑا فتنہ بنایا جائے۔ جیسے منافقوں کا حال یہ ہوتا کہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑا فتنہ بنا دیتے ہیں، اور بغض، اناد، حسد یہ بھرا ہوا رہتا ان کے دل میں، اور اس کو معاف نہیں کرتے، یعنی معاف کرنے کا جذبہ ان کے پاس نہیں رہتا، اور وہ بات کو فتنہ بنا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہوا یہ تھا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی میں کچھ بحث ہو گئی، تو فوری عبداللہ بن ابی کیا کیا کہ تمام
अंसार को जमा कर लिया, बोला कि देखो देखो आओ आओ, कैसा ये मुहाजिर देखो ये कैसे तुम्हारे साथ वालों से लड़ रहा है। अब क्या हो गया कि पूरे अंसार जमा हो गए, अंसार जमा हो गए, उसकी आवाज पर सब आए, अंसार जमा हो गए, आखिर क्या बात हुई। तो होता ना कि मतलब कोई बुला रहा है, आओ आओ देखो कुछ हो रहा है, तो वो सब जमा हो गए। अब जैसे ये देखे कि अंसार जमा हो गए, जैसे मुहाजिरीन भी जमा हो गए, तो दो बड़े यानी दो ऐसे गिरोह जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवद्दतन बैनहुम वाला मामला किया था, यानी आपस में वो लोग काफी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे, ऐसे लोगों को लड़ाने की कोशिश किया अब्दुल्ला बिन उबी। जब ये लड़ाने की कोशिश किया, ये सब जमा हो गए, और इसके बाद जमा होने के बाद ये क्या कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उबी ये कहने लगा अंसार से कि देखो तुम मुहाजिरीन की कैसी मदद करते हो, तुम उनको अपने साथ रखे और उनको यानी अपना सामान दिया, मदद की उनकी, अपने साथ रखा उनको, लेकिन देखो अब ये कैसे तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए, तुम्हारा खाकर तुम ही पर गुर्रा रहे हैं, इस तरीके की बात किया नऊजुबिल्लाह। क्या कहा अब्दुल्ला बिन उबी ने कि ये देखो ये तुम्हारा खाकर तुम पर ही चढ़ाए, तो इनका इलाज तो ये होना चाहिए। क्या कहा अब्दुल्ला बिन उबी ने, इनका इलाज तो ये होना चाहिए कि इन पर तुम अपना खर्च करना बंद कर दो ताकि ये तत्तर बत्तर हो जाए। और फिर इसने ये भी कहा, अब्दुल्ला बिन उबी ने ये भी कहा कि जो इज्जत वाले लोग हैं, यानी अपने आप को और अंसार को उसने कहा कि हम इज्जत वाले हैं और इन जलीलों को यहाँ से नऊजुबिल्लाह निकाल देंगे, नऊजुबिल्लाह। किसको कहा? मुहाजिरीन साहबा को। तो जैसे इतने बड़े और इतने खबीस कलिमात उसने कहे, तो ये कलिमात सुनकर ज़ैद बिन अरक़म दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर बतलाया कि देखो अल्लाह के रसूल, ये अब्दुल्ला बिन उबी इस किस्म की बातें कर रहा है, मुहाजिर साहबा को यानी गलत बात कह रहा है और अंसार को भड़का रहा है। तो जैसे ही आपको मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबी को बुला भेजा। जब अब्दुल्ला बिन उबी को बुला भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो आया और आकर साफ इनकार कर दिया, यानी बोलते ना कि क्या कहते हैं उसे, झूठ ऐसी बोलो कि सच्चा डर जाए, झूठ ऐसी बोलो कि सच्चा ऐसी झूठ बोला वो, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, यानी ऐसी झूठ के सच्चाई डर जाए कि अरे ये क्या बात हुई। तो इतनी साफ झूठ वो आके बोला कि नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं कही इसी बात। क्या कहा अब्दुल्ला बिन उबी, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन उबी क्या तुमने ये बात कही, क्यों बोले तुम अंसार को क्यों भड़का रहे हो और महाजिरीन को क्यों बुरा भला कह रहे हो। तो बोलते ही वो इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैंने तो ऐसी बात नहीं की, अल्लाह की कसम, कहने लगा कि अल्लाह की कसम और अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आप जो मुहाजिर आए हैं वो भी सच्चे हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। इस तरीके की झूठ और अल्लाह की कसम खाकर उसने झूठ बोली। तो जैसे ही उसने साफ तौर पर ऐसे इनकार कर दिया, खस्में खाने लगा, तो हजरत ज़ैद बिन अरक़म को सख्त मलाल हुआ। हजरत ज़ैद बिन अरक़म साहबी जो थे रदियल्लाहु अन्हु, उनको सख्त मलाल हुआ, बोले कह रहे ये तो अल्लाह की कसम खा के झूठ बोल रहा है। तो जैसे ही ये इस किस्म की खबीस हरकत किया अब्दुल्ला बिन उबी, अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद बिन अरक़म की सदाकत के इजहार के लिए क्या किया, सूरत मुनाफिकून नाजिल कर दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल किया और ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी थे, वो सहाबी की सच्चाई को साबित कर दिया अल्लाह ताला ने, और अब्दुल्ला बिन उबी को झूठा करार दे दिया, हत्ता कि अब्दुल्ला बिन उबी के पूरे किरदार को पूरी तरीके से सामने कर दिया गया। ये सही बुखारी में आई है हदीस कि पूरी अब्दुल्ला बिन उबी का जो मतलब अंदरूनी बग़्ज़, उसका हसद और उसकी बातें जो थी ना, वो पूरी अल्लाह ताला ने सूरतुल मुनाफिकीन के जरिए से नाजिल कर दी। और अब ज़ैद बिन अरक़म जो सच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सच्चाई का अल्लाह ताला ने ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है बहनों सूरतुल मुनाफिकीन का शान नुज़ुल। तो ये जो सूरतुल मुनाफिकीन है, इसमें आप देखेंगे कि जो गुफ्तगू हुई थी वहां पर, वो पूरी इसमें आई है, इस सूरत में आई। शुरू होता है सूरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आए तुम्हारे पास मुनाफिक लोग, क़ालू, उन्होंने कहा, नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, हम ये गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी अब्दुल्ला बिन उबी और उसके साथ ही मुनाफिक जो थे वो आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले इसके जवाब में, वल्लाहु, और अल्लाह, यअलमु, जानता है, बेशक, इन्नका लरसूलह, इन्नका लरसूलुह, बेशक
آپ ہی اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یعنی ان جھوٹوں کی گواہی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، قطعاً جھوٹے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، منافق ہی جھوٹے ہیں، یعنی اس بات کی کہ وہ دل سے تو آپ کی رسالت کی گواہی، یعنی وہ زبان سے تو آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن دل ان کے گواہی نہیں دیتے، دل ان کے گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں. آج بھی مسلمانوں میں ایسے کئی منافق پائے جاتے ہیں جو زبان سے تو زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن پیچھے سے ایمان والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایمان والوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، اتخذوا وہ بنا لیتے ہیں، ایمانہم اپنے خصموں کو، جنتن ڈھال بنا لیتے ہیں. کیوں بناتے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، پس تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، یعنی خود بھی نہیں چلتے ایمان لانے کے بعد یہ لوگ نفاق کر کے، یعنی ایمان والے ہی رہتے، مسلمان ہی رہتے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن یہ اسلام پہ نہیں چلتے، اسلام پہ نیچے دوسروں کو بھی چلنے نہیں دیتے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے بنا لیا اپنے قسموں کو ڈھال، تاکہ فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے. انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک یہ برا ہے کام جو کر رہے ہیں، یعنی اس قدر بری حرکت ہے یہ کہ ایسی حرکت نعوذ باللہ کرنے والے سے اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ میں جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالوں گا ایسے لوگوں کو. بولے اللہ تعالیٰ جہنم کے سب میں، یعنی منافقین فی الدرک الاسفل من النار کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتائے کہ میں جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالوں گا منافق کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے نفاق. ایمان لانے کے بعد نفاق، یعنی نفاق کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے سورۃ البقرہ کے ایکسپلینیشن میں آپ سے کہا تھا نفاق کسے کہتے ہیں. نفق کہتے ہیں دو منہ سوراخ کو، نفق کہتے ہیں دو منہ سوراخ کو. اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق اسے کہتے ہیں جو انسان دو منہ والا ہوتا ہے، یعنی یعنی کبھی اسلام پہ چل لیا، کبھی کفر کیا، کبھی اسلام پہ چل لیا، کبھی اسلام کے خلاف کر دیا، کبھی اللہ کی بات مانی، کبھی شیطان کی بات مانی، کبھی اللہ کی بات مانی، کبھی اپنے نفس کی بات مانی. یعنی وہ اسٹیبل نہیں رہتا، دین پر اسٹیبل نہیں رہتا. جہاں پر اسے فائدے نظر آتے ہیں تو وہ دین پر چل لیتا ہے، جہاں فائدہ نظر نہیں آتا تو وہاں پر رک جاتا ہے. اور منافقوں میں سب میں یعنی ایک ٹاپ کی خاصیت تھی، وہ یہ تھی کہ مال ان کے پاس سے نہیں نکلتا، بخیل تھے، بخیل کنجوس، مال ان کے پاس سے نہیں نکلتا تھا. جیسے مال لانے کی نوبت آتی، مال اللہ کی راہ میں دینے کی نوبت آتی تو بخیلی سے کام لیتے، کنجوسی سے کام لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں. اور وہ اچھا، اب دوسرے جب ایمان والے ایسے حرکتیں کرتے، یعنی بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو بولتے کہ یہ دیکھو کیسے بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ. کیا بولتے تھے وہ ایمان والوں کو؟ دیکھو یہ کیسے بے وقوف ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے بلکہ بے دریغ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ کیسے بے وقوف ہیں، بولتے نعوذ باللہ. تو ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہے. یعنی اللہ نے ان کی بے وقوفی کے بارے میں کہا. جب انہوں نے مومنوں کو بے وقوف کہا تو اللہ نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ بہت برا سودا کیا. انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ بتانے کہ بے شک یہ بڑا برا کام ہے یہ جو کرتے ہیں، قسمیں کھانا، اللہ کی راہ سے روکنا، اور دوسروں کو بھی چلنے نہیں دینا، دین پر خود بھی نہیں چلنا، دوسروں کو بھی چلنے نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑا برا کام ہے یہ جو کر رہے ہیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ آمنو، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیے. ان کی وجہ کیا ہوئی، یہ سبب کیا بنا؟ یعنی برائی پر چلنا،
اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنا، اس کا سبب کیا بنا؟ ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے کیا کیا، آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، تو اللہ نے بھی کیا کیا، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب وہ سمجھیں گے نہیں. یعنی آپ کتنا بھی سمجھا لیں انہیں، کتنا بھی سمجھا لیں، کتنا بھی بتا لیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تمام چیزیں ان کو بتلائیں، تمام چیزیں سمجھا لیں، لیکن وہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابھی یہ نہیں سمجھیں گے، ابھی نہیں سمجھیں گے. انہیں کتنا بھی بول لو، کتنا بھی ان کی یعنی ایمان کی باتیں ان کے سامنے کر لو، ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اب خلاص ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب یہ بات نہیں سمجھیں گے. اب کتنا بھی ان کو بھلائی کی بات سمجھاؤ، کتنا بھی ایمان والی باتیں کہو، کچھ بھی کہو، ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کفر کرنا شروع کر دیا تو خلاص شروع کر دیا. پھر کہتے تو ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہاں یہ نہیں کہ مطلب اب ان کو یہ کہو کہ تم کافر ہو یا کافرانہ حرکتیں کرو، بہت غصہ آ جائے گا. کہیں گے کہ ہمیں کیوں کافر کرو، تم کافر ہو، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کافر، تم کافر ہو. یعنی پلٹا کر یہ غصہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے مطلب آگے والے کو جواب دے دیا اور مطمئن کر دیا. نہیں، ان کے دل اطمینان میں نہیں رہتے، ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، ان کے دل اطمینان میں نہیں رہتے، کیونکہ یہ اسلام کے بعد کفر کیے، ایمان کے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا. فطبع علی قلوبہم اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون وہ اب سمجھیں گے نہیں. یعنی اب نہیں سمجھیں گے، اب کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب آپ انہیں دیکھ لیں، تعجبک اجسامہم ان کا حال ایسا ہے کہ تعجبک اجسامہم ان کے جسم ایسے زبردست خوشنما. یعنی آپ دیکھیں گے آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو یعنی بڑا اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے اپنے آپ کو یعنی مسلمان پکے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی لگا لی، سفید کرتا پیجامہ پہن لیا یا سفید لباس پہن لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ مستعان، اللہ ہمیں توفیق دے تمام مسلمانوں کو، کہ خالی لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میری بہنوں، لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ بندہ اسلام پر چلے، اسلام کے لیے قربانیاں دے، اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے. ایسے نہیں کہ لبادہ توڑ لیا اسلام کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، پہناوا اسلام کا کر لیا، تو وہ تو دیکھنے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو ان کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب ان کو دیکھو کہ تم تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے ان کے جسم آپ کو خوشنما یعنی کہ ان کے حسن و جمال اور ان کی اسلامی یعنی جو اسلامی لباس جو اوڑے ہوئے ہیں یا اسلامی طرز پر جو اپنے آپ کو بن سنور کے رکھے ہیں، تو آپ دیکھ کے بولیں گے واہ کیا خوشنما، کیا زبردست ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب ان کو تم دیکھو گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تمہیں بھلی لگے گی، خوشنما معلوم ہوں گے وہ. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ جب وہ بات کریں گے تو تم غور سے ان کی بات سنو گے. یعنی اتنی اچھی باتیں کریں گے، اتنی پیاری باتیں کریں گے کہ آپ ان کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ ابا یہ تو خالی اسلام کے دیوانے ہیں. پھر جب پریکٹیکل بات آتی ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل کوششیں کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، اسٹرگل کوششیں نہیں کرتے، قربانیاں نہیں دیتے، بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کی پیروی نہیں کرتے. خالی باتیں ہوتی ہیں، باتیں خوشنما ہوتی ہے نا. جیسے کہ علامہ اقبال نے بہت بہتر کہا، کیا فرمایا کہ گفتار کے غازی بن گئے لیکن کردار کے غازی بن نہ سکا. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی گفتار کا تو غازی بہت بنا، یعنی بہت باتیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن عمل میں جب آتا ہے تو عمل کردار کا غازی نہیں بن سکتا. کردار نہیں بولو، وہاں پہ ہار جائیں گے، بولیں گے وہ تو بعد میں کریں گے، دیکھیں گے. باتیں کرو تو بہت کریں گے. ابھی ہے نا کئی ایسی جگہوں پر بھی چل رہے ہیں ایسے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے ایسے فتنوں سے. رات بھر دین کی باتیں ہو رہی، رات بھر بحث مباحث سے. دن میں کیا کر رہے ہیں، سو جا رہے ہیں. رات بھر کیا ہے، دین کے اوپر مباحثے ہو رہے ہیں، بحث مباحثے، میں صحیح تو غلط، یہ والا، یہ حدیث لاؤ، وہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ کرو، سب باتیں ہوئی فجر گول. پھر سارا دن سوتے رہے، معاش کے لیے نہیں.
گھر کی خواتین پریشان، یا پھر گھر کی خواتین بھی اس میں ملوث ہے، سو رہی ہیں صبح، بچوں کا فیوچر خراب، گھر میں نحوست. تو نعوذ باللہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی ہے، اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی ہے. پریکٹیکل ہے اسلام. کیا ہے دین اسلام؟ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، گفتگو سے نہیں، کردار سے عمل میں لانا ہے انشاءاللہ. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، تم جب یہ باتیں کریں گے، وَإِن يَقُولُوا جب یہ کہیں گے تو تسمعوا لِقَوْلِهِمْ تم غور سے سنو گے ان کے باتوں کو. کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک مثال دے کے بولے اللہ تعالیٰ کہ گویا لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی ہوئی ہیں. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ منافق بھی صریح کافر ہی ہیں. یعنی ان کو ایسے دیکھنے میں تو ایسا لگتا کہ وہ لوگ بہت ہی خوشنما، بہت ہی ان کی فصاحت بلاغت کی وجہ سے وہ لوگ ایسے نظر آتے جیسے کہ آپ یعنی اپنی درازی خد، حسن، رونائی اور اپنے آپ کو بند سنوار کے جو رکھتے ہیں، تو ایسا نظر آتا کہ جیسے دیوار کو لگی ہوئی لکڑیاں ہیں. بول رہے ہیں اللہ اکبر. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، بس یہی یہ لکڑیاں ہیں، خود دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ ایک دیوار پر ہی وہ ٹھہری بھی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر ٹھہری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی حالت ایسی ہے کہ قاتل، یہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ہم یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ علیہم، کل صیحہ ہر آواز، ہر چیخ، ہر پکار، علیہم ان پر ہی ہے. یعنی جیسے ہی کوئی بڑی آواز آتی ہے ارے ہمارے خلاف ہی ہے، کیونکہ دل میں چوری ہے نا، دل میں چوری ہے تو پھر وہ ہمیشہ خوف میں رہتے تھے کہ ارے یہ ہمارے خلاف ہی ہوگا، یعنی یہ ہمارے خلاف ہی بات ہوگی، فوری چونک جاتے تھے. یحسبون، وہ گمان کرتے، کل صیحۃ، ہر وہ پکار جو ہوتی ہے، علیہم ان پر ہی ہے، ہم العدو فحذرہم. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی کہ یہی حقیقی دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے حقیقی دشمن یہ ہے. کیوں میری بہنوں حقیقی دشمن ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ تو سامنے بول رہا نا کھلا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں، یا پھر میں اسلام پہ نہیں چلتا. اب ایک کوئی ہے جو اسلام پہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو وہ دھوکے باز ہے نا. دھوکے باز تو زیادہ خطرناک ہوتا، آستین کا سانپ جسے کہتے ہیں دھوکے باز، وہ تو اور خطرناک ہوتا. آپ کو پتا ہے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نمازوں کی بھی پابندی کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بولنا، نمازوں کی پابندی کرنا، دین کی باتیں کرنا سبھی کرتے تھے، لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ان کے اوپر، جب بات آتی اسلام پر چلنے کی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی، یا پھر اسلام پر ان کو پریکٹیکلی چلنے کی بات آتی، جہاں سمجھ میں نہیں آتا نہیں چلتے تھے، اور پھر بہانے کر دیتے تھے کچھ بھی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہاں خرچ کریں گے بھائی، ایسے نہیں ویسے فلاں ہوگا، یہ ہم کو دوسرے بھی خرچے ہیں، فلاں ہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، بہانے بنا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا، اور حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی کوئی جاتے رہتا تو اس کو بھی کچھ بھی بول دیتے تھے، ارے جا رہی، تمہارے بھی تو بیوی بچے ہیں، جان چلے گی تمہاری تو کیسا ہوگا، پھر کون دیکھیں گے تمہارے بیوی بچوں کو. پست ہمت کر دیتے تھے ان لوگوں کو. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ہم العدو فحذرہم، یہی تمہارے اصل دشمن ہے، ان سے بچو. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ کیا بتائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ غارت کرے انہیں، انا یوفکون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں. یعنی منافقین کو اللہ منافقین کو کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے انہیں کہ وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں. انا یوفکون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں. یعنی ان کی کیفیات دیکھ کر، ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ ان کو بولتے کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، اللہ کی دین پر پورے کے پورے چلو، آدھے آدھے کیوں چل رہی، آدھے چل رہی، کبھی چل رہی کبھی رک جا رہے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہو تم لوگ. بٹھا کے ان کو سمجھاتے، ان کے لیے بولتے کہ آؤ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے مغفرت طلب کروں گا میں تمہارے لیے، تم سدھر جاؤ. تو منہ اکڑا کر چلے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے، تعالوا آؤ، یستغفر لکم، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے رسول اللہ کے رسول، تو لووا رؤوسہم، گردن اکڑا کے منہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہوئے چلے جاتے تھے. یعنی اپنے سروں کو موڑ لیتے تھے، کس کو بول رہے ہیں پتہ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے وہ، اس طریقے سے سروں کو موڑ کر چلے جاتے تھے. وَرَأَيْتُهُمْ، اور تم ان کو دیکھتے، يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یعنی آپ دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں.
یعنی استغفار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ آؤ میں تمہارے لیے استغفار کروں تو منہ پھیر کے چلے جاتے، بولتے کہ ہمارے ہی نہیں ہے وہ، اور تکبر کرتے ہوئے سر گھما کر چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو، ام لم تستغفر لہم، یا تم ان کے لیے استغفار نہ کرو، برابر ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے نبی تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہیں کرو، دو بھی برابر ہے، نہیں قبول کروں گا میں. لن یغفر اللہ لہم، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. یعنی نبی کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے اے نبی تم بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے اللہ ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ اس قدر ناراض ہے ان منافقین سے کہ نبی کی دعا بھی قبول نہیں کرتے. بول رہے اللہ تعالیٰ صاف بول دے رہے، دیکھیے کیا بول رہے، سواء علیہم، برابر ہے نبی، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، اے نبی تم استغفار کرو ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا تم استغفار کرو یا نہیں کرو، لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا لہم ان کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے نفاق کے نبی بھی اگر اس منافق کے لیے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ منافق خود توبہ کرے، الا یہ کہ منافق خود توبہ کرے، بولے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ہمیشہ اسلام پر پورا چلوں گا، آدھا ادھورا نہیں رہوں گا، کبھی اسلام پر چڑھا کبھی کفر کیا، ایسے نہیں کروں گا. اور وہ استغفار کرے اور توبہ کرے اور جا کے نبی کو بولے کہ اے نبی آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. خود سے نبی بلا رہے آؤ آؤ، وہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میں تو ہرگز معاف نہیں کروں گا اس کو. آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسے منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں، کبھی اسلام پہ چلی کبھی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اللہ ہے الحمدللہ، دعاؤں کا سنتا ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، کہے کہ میں آئندہ اسلام پر پوری چلوں گی. کبھی چلا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی کوئی دین کا بھلا کام کرے کبھی چھوڑ دیے، کبھی دین پہ چلے کبھی گناہوں پر چلے. تو نعوذ باللہ ایسے دو چال اللہ کو پسند نہیں ہے، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں. اللہ تعالیٰ کو خالصتاً پکا مضبوط ایمان اللہ کو پسند ہے. حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ ویسی ڈاما ڈول کیفیت میں مر گئے، نبی کی مغفرت کی دعا بھی ہمارے لیے کام نہیں آئے گی. اللہ اکبر. بہت بہت خطرناک وعید ہے میری بہنوئی، بہت خطرناک وعید ہے کہ ہمارے لیے اگر نبی بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا اگر ہمارا ایمان خالصتاً نہیں ہے، پکا مضبوط ایمان نہیں ہے. یہ باتیں سن کر صحابہ کرام اتنا خوف زدہ ہو جاتے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ کہیں نفاق اس میں تو نہیں آ گیا. اور ہم کبھی نعوذ باللہ اگر ہم اپنے ایمان کو نہیں ٹٹولتے تو پھر گویا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس گوہر کی، اس قیمتی گوہر کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر ہمیں پرواہ ہے اس گوہر کی، یعنی واقع میں ہم ایمان کے اوپر، یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو پھر ہم ضرور اپنے ایمان کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس میں نفاق کا کیڑا تو نہیں لگ گیا. کیسے دیکھیں گے؟ اپنے کردار کو ٹٹولیں گے کہ کہیں ہم کبھی اسلام پہ کبھی چھوڑ دیا اسلام. ہوتا نا بعض لوگوں کو، دیکھو کبھی کہیں جانا ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر عبایا پہن کے گئے وہاں پر تو اسے بے عزتی محسوس ہو جاتی، وہاں پہ وہ لوگ عجیب نظر سے دیکھتے عبایا پہن کے، لہٰذا ہم وہاں پہ عبایا نہیں پہنیں گے، برقع نہیں پہن کے ویسے چلے جاتے، کچھ بھی شال ڈال لیا، کچھ بھی ایسے کر لیے، اپنے بڑا سا دوپٹہ میں نے اوڑھ لیا اور چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نا پسند نہیں کرتے اور لوگوں کے مطابق ہمارا اسلام ہوتا ہے. نعوذ باللہ. تو یہی نفاق ہے کہ ہم کبھی اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، کبھی ہم منمانی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام پہ چلا تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو منافق وہی ہوتا جو کبھی کرتا کبھی چھوڑ دیتا. نماز پڑھنا ہے، دل میں آیا پڑھے، دل میں آیا چھوڑ دیے. تو یہ دل پر چلنے والا، یعنی کبھی فائدہ نظر آ رہا ہے تو کر لیا، اسلام پر عمل فائدہ نظر نہیں آ رہا تو چھوڑ دیا اسلام کو. تو یہ والا عمل منافقانہ عمل ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ کہ کہیں خدا نہ خواستہ منافقانہ والا عمل خدا نہ خواستہ ہمارے ایمان میں تو نہیں داخل ہو گیا، ہمارے اعمال میں منافقانہ خدا نہ خواستہ اعمال تو داخل نہیں ہو گئے.
جھوٹ بولنا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا, یہ تمام بھی نفاق میں آتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو اپنے آپ میں چیک کریں. اور بھی کئی ہیں منافق کی خاصیتیں, جیسے کہ میں نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوع میں آپ کو بتایا تھا, کہ منافق کیا ہے. سیکنڈ رکوع میں ہم لوگ پڑھے تھے نا منافق کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں اور کریں اور اپنے ایمان کو اس میں چیک کریں, کیونکہ آج جو ہم سورۃ المنافقین پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب کیسا ہے, کہ اللہ کیسے غضبناک ہو رہا ہے ان کے لیے. قاتلہم اللہ کہا اللہ نے, یعنی غارت کرے اللہ انہیں کہہ رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں غارت کرے. تو کتنا غصہ ہے نا اللہ تعالیٰ ان پر. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اے نبی تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, لن یغفر اللہ, اللہ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا لہم ان کو. اور اللہ تعالیٰ بولے ان اللہ لا یہدی قوم الفاسق, اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے فاسق قوم کو. ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ خرچ کرنے پر بھی کنجوسی کرتے تھے. دیکھیے یہاں پہ آگے آیا, دیکھیے ہم الذین, وہی وہ لوگ ہیں, ہم الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یقولون, وہ کہتے, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, رسول کے ساتھ جو آئے نا, یعنی جو مہاجر صحابہ ہیں ان پر خرچ نہیں کرو بولتے تھے, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کون ہوتے خرچ کرنے والے, تم کون ہوتے. چند دن کے لیے اللہ نے دولت دی نا, چند دن کے لیے دی, تو بندہ ایسے حماقت نہیں کرے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں, اس پر کروں اس پر نہیں کروں. نہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے تم کون ہوتے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دیکھو اللہ کے لیے خزانے پورے کے پورے, کہاں کے, نہ صرف زمینوں کے بلکہ آسمانوں کے بھی. آسمانوں اور زمینوں کے خزانے پورے کے پورے اللہ کے لیے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. منافق کو یہ نہیں معلوم, منافق کو یہ حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ خزائن یعنی سارے خزانے کس کے خزانہ قدرت میں. یہ چند ٹکے تمہارے پاس رکھ کر حماقت کر رہے ہو کہ میں نہیں دوں گا, فلاں کو نہیں دوں گا, یہ ان کو نہیں دوں گا, ان کو نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم, یعنی یہ منافق لوگ یہ کہتے تھے کہ مہاجرین پر خرچ مت کرو, روک دو ہاتھ ان سے, خرچ مت کرو, دیکھو وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گے. تو بولے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بتائے کہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے خزائن السماوات والارض, آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یفقهون, منافق سمجھتے نہیں یہ بات کو. یقولون, وہ کہتے, لئن رجعنا الى المدینہ, اگر ہم لوٹ کر جائیں گے نا مدینے کی طرف, لیخرجن, ہم ضرور نکالیں گے, الاعز منها اذل, عزت والے, بولے کہ عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. نعوذ باللہ. دیکھیے یہ وہی الفاظ جو عبداللہ بن ابی نے کہے تھے, میں نے درس کی شروعات میں آپ کو بتایا نا, عبداللہ بن ابی نے جو الفاظ کہے تھے, جو زید بن ارقم آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے, تو عبداللہ بن ابی کیا کیا تھا, قسمیں کھا کر بول دیا نا میں نے نہیں کہی یہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو عبداللہ بن ابی نے کہی اور جھٹلا دیا, اس بات کو اللہ نے ڈال دیا اس سورے میں, اور کہا یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا, اگر ہم لوٹ کر جائیں گے المدینہ, مدینے کو, لیخرجن, ضرور نکالے گا ہم میں عزت والا اس میں سے ذلت والے کو. نعوذ باللہ. انہوں نے ایسی بات کہی تھی, پھر مکر گئے تھے عبداللہ بن ابی, اور اس کے ساتھ کے منافقین پورے مکر گئے, بولے نہیں, زید بن ارقم غلط بول رہے ہیں, ہم بولے نہیں ویسے. تو اللہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے سپورٹ میں, یعنی ان کی وہ سچے ہیں اس بات کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اپنی زبانوں سے. پھر اللہ نے بہت بڑی بات, بہت پیاری, بہت بڑی اور بہت سمجھنے والی بات یہ فرما دی ہمارے لیے سب کے لیے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے, وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب اللہ نے یہ بات ثابت کر دی, یہ بات لکھ دی, اور یہ بہت زبردست بات ہے میری بہنوں, یہ آیت کو نوٹ کر لیجئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اور عزت کس کے لیے ہے, وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, رسولوں کے لیے ہے, مومنین کے لیے. پہلے تو اللہ کے لیے ہے پوری کی پوری عزت, پھر رسولوں کے لیے ہے, پھر مومنین کے لیے. اتنا ٹکڑا تو سب کو یاد کرنا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے, اس کے بعد مومنین کے لیے. اب یہ درجہ بدرجہ کیسے آتا ہے, یہ درجہ بدرجہ عزت کیسے آتی ہے, یہ آیت کی امپورٹنس ہر لمحہ ہمارے زندگیوں میں ہے بہنوں, ہر لمحہ ہماری زندگیوں میں ہے.
इंशाल्लाह इसका एनालिसिस कल करके बताऊंगी मैं आप इंशाल्लाह कल आई मीन जहर शुम्बे वाले दर्स में इंशाल्लाह ये मुनाफिकीन का कंटिन्यूएशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे वाले दर्स में इंशाल्लाह होगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इज्जत क्या है, जिल्लत क्या है, और इज्जत अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, फिर मोमिनीन का दर्जा जो लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हम सबको, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, मुझे और उन तमाम को सबको अल्लाह ताला वो मोमिन लोगों में शामिल कर दे या रब, जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो मोमिनीन का दर्जा लाया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला हम सबको उसमें से बना दे या रब, आमीन या रब्बी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।